ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك وحالها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ مختصر سے طور پر میں یہاں پر آخرت کی فکر کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی سورہ کے اندر کہیں تو مکمل سورہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے تعلق سے بیان فرمائی، کہیں اللہ رب العالمین نے سورہ کا اکثر حصہ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ تو قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو قیامت کے مناظر اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ بیان فرمائے۔ یہ کیوں بیان فرمائے؟ یہ اس لیے بیان فرمائے کہ اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر، اس دن کی ہولناکی کو سن کر پڑھ کر ہم اس دن کے لیے تیاری کر لیں، ہم آخرت کے لیے تیاری کر لیں، اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے، اس دنیا کی زندگی کو ہم کافی جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے ہم اس دنیاوی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑے ہی الگ الگ انداز سے، جھنجھوڑ دینے والے انداز سے، دھمکی بھرے انداز سے، ڈرانے والے انداز سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں قیامت کا منظر کھینچا۔ یہی سورہ زلزال میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جس دن زمین بری طریقے سے جھنجھوڑ دی جائے گی، یعنی اتنا زبردست زلزلہ ہوگا، اتنا زبردست زلزلہ ہوگا کہ دنیا نے، روح زمین نے اتنا بڑا زلزلہ نہیں دیکھا ہوگا، اتنا بڑا زلزلہ برپا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ شہروں میں زلزلے آتے ہیں، اللہ رب العالمین زمین کو ہلاتا ہے اور لوگوں کے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے، لوگوں کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، شہر کے شہر اللہ رب العالمین تہس نہس کر دیتا ہے۔ یہ جو چھوٹے زلزلے ہیں، یہ بڑے زلزلے کے آنے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ بڑا زلزلہ بھی آنے والا ہے، اور وہ اتنا بڑا زلزلہ ہوگا، قیامت کا زلزلہ اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اللہ رب العالمین پوری روح زمین کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی بری طرح سے تو کیا ہوگا؟ جتنے بھی خزانے ہوں گے، جتنا بھی مال ہوگا، جتنے بھی ہیرے جواہرات ہوں گے، جتنے بھی سونے چاندی کے پہاڑ ہوں گے، سب کے سب اللہ رب العالمین اس زمین سے باہر نکال دے گا۔ قال الانسان ما لها، انسان کہے گا آج اس زمین کو کیا ہوا ہے؟ آج سارے خزانے اس نے کیوں اگل دیے ہیں؟ یہ وہی خزانے ہیں جس کے لیے ہم نے قتل و غارت گری کری، یہ وہی خزانے ہیں جس کے لیے ہم نے ناحق خون بہایا، یہ وہی خزانے ہیں جس کے لیے ہم نے ناحق لوگوں کا حق مارا، یہ وہی خزانے ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم نے حرام کی تمیز کی، نہ ہم نے حلال کی تمیز کی، نہ جائز کی خبر رکھی، نہ جائز کی خبر رکھی، بلکہ سود سے، بیعت سے، رشوت سے، چوری سے، ڈکیتی سے ہم مال حاصل کرتے رہے، یہ خزانے جمع کرتے رہے۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، آج معاملہ بالکل مختلف ہو گیا، زمین اپنے سارے خزانے لا کر باہر پھینک دی۔ وقال الانسان ما لها، کیا ہو گیا ہے اس کو؟ ہم نے تو ساری زندگی اپنی انہی خزانوں کے پیچھے برباد کر دی، اسی مال کے پیچھے ہم نے اپنا ایمان کو برباد کر دیا، اپنی آخرت کو تباہ کر دیا، اپنی جہنم کو بھلا دیا، اپنی جنت سے کو بھلا دیا، جہنم کے اندر ہم جانے والے بن گئے اس مال کے لیے جس کی آج کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا، اتنا ہولناک دن ہوگا کہ زمین سارے خزانے باہر پھینک دے گی اور
جو شخص دنیا کے اندر صرف خزانوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگتا رہا بنا حلال اور حرام کی تمیز کے، اس کے پاس سوائے افسوس کرنے کے اور کوئی دوسرا راستہ ہوگا ہی نہیں۔ قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے لوگ بہت زیادہ افسوس میں ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا وَيَوْمَ يُعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور ظالم لوگ، دنیا میں مگن رہنے والے لوگ، اللہ سے نڈر لوگ، رب کے قوانین کو فراموش کر دینے والے لوگ، قرآن و حدیث کو پسے پشت ڈالنے والے لوگ، قرآن و حدیث کو پہ عمل نہ کرنے والے لوگ کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے افسوس سے۔ وَيَوْمَ يُعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سخت پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، سخت ٹینشن کے عالم میں ہوتا ہے، سخت فکر کے عالم میں ہوتا ہے تو اپنے ناخنوں کو کاٹتا ہے، اپنے ناخنوں کو چباتا ہے، اپنی کھال کو کاٹنے لگتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اور اتنا کاٹتا ہے بعض اوقات خون نکل آتا ہے، اس کی ٹینشن اتنی ہوتی ہے اس کے اوپر، اتنی فکر میں ہوتا ہے، اتنی ٹینشن میں ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن قیامت کی ہولناکی، قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہوگی، وہاں جو ٹینشن انسان کو ہوگی، اپنا ہاتھ چبا جائے گا پورا، اور کیا کہے گا؟ وَيَوْمَ يُعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ اکبر! کاش میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کیا ہوتا، کاش میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہوتا، کاش میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلاتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور ایک کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج ہماری دوستیاں ہیں، ایسے لوگوں سے ہماری دوستیاں ہیں جن کے خود کے ایمان کے کچھ پتے نہیں ہیں، اور ان کی دوستی میں آ کر، ان کی ریلیشن شپ میں آ کے، ان کی فرینڈ شپ میں پڑھ کر ہم اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اللہ نے نقشہ بھی کھینچ دیا کہ کہیں گے ہے کاش، ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست بنایا تو آج مجھے یہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ فلاں کون ہوگا؟ یہ فلاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، جن کو لوگ اپنا امام مانتے ہیں، اپنا رحمت مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنے لیے فیصل مانتے ہیں، یہ وہ رہنما بھی ہو سکتا ہے، یہ فلاں اس کو لوگوں نے وہ پیر، وہ مرشد، وہ بابا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ فلاں وہ فیس بک کا ایپلیکیشن بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم واٹس ایپ کہتے ہیں، ٹویٹر کہتے ہیں، اسی طریقے سے فیس بک کہتے ہیں۔ یہ سوشل نیٹ ورک کے جو ذرائع ہیں جن سے ہم دوستیاں کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے، اور ان دوستیوں میں پڑھ کر، خاص طور سے نوجوان ان دوستیوں میں پڑھ کر اپنے ایمان کو برباد کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کو ضائع کر لیتے ہیں، اور گناہ پر گناہ، بے حیائی پہ بے حیائی کر بیٹھتے ہیں۔ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ ذرائع بھی ہو سکتے ہیں جس کو یوز کرنے کے اندر ہم حرام اور حلال دونوں چیزوں کو برابر کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ اس نے تو گمراہ کر دیا مجھے، اس دوست نے، اس کو میں نے اپنا خلیل بنا لیا، اپنا رہنما بنا لیا، اپنا رہبر بنا لیا، ہمیں رات اور دن اسی کے پیچھے لگا۔ اس نے تو دلیل آ جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد، قرآن اور حدیث کا پیغام آ جانے کے بعد پھر مجھے گمراہ کر دیا۔ ایک نکتہ اور یہاں پتہ چل رہا ہے۔ کون سا نکتہ ہے؟ یہ گمراہ لوگ وہ نہیں ہیں جنہوں نے سرے سے تحقیق ہی نہیں کی، یہ گمراہ لوگ وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ گمراہ لوگ وہ ہیں جو تحقیق کرے، قرآن اور حدیث کو کھنگالے، قرآن اور حدیث کو انہوں نے سمجھا، رب کی آیتیں ان کو بتائی گئیں، رب کے فرامین ان کو سنائے گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو بتائی گئی، اور رب کی، اللہ کے نبی کی احادیث سننے کے بعد انہوں نے اپنے اماموں کی
اپنے پیروں کی، اپنے ولیوں کی گلیاں دیکھی اور وہ پتلی گلی سے نکل گئے اور قرآن و حدیث کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے افسوس کرنے والے کہ حق واضح ہو گیا تھا، دلیل بالکل عیاں تھی، روزے روشن کی طرح قرآن کریم ہم جو ہے دلیلیں دے رہا تھا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ رسومات ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن ہم نے سب پر آنکھیں بند کر لی۔ جو ہمارے امام نے کہہ دیا، جو ہمارے رہبر نے کہہ دیا، جو ہمارے رہنما نے کہہ دیا، بس ہم اسی کے پیچھے چلتے رہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ شیطان انسان کو وقت پر دگا دیتا ہے۔ کب دگا دیتا ہے؟ شیطان اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا۔ شیطان ان لوگوں کے پیچھے نہیں پڑا جو سنیما گھروں کے اندر ہیں، شیطان ان لوگوں کے پیچھے نہیں پڑا جو شراب خانوں میں ہیں، جو کلبوں میں ہیں، وہ تو خود شیطان ہیں۔ شیطان اپنا ٹائم برباد نہیں کرتا، شیطان تو ان کے پیچھے لگتا ہے جو حق کی جستجو میں ہے، جو حق کے راستے کی تلاش میں ہے، جو قرآن و حدیث سے تحقیق کرنے کے لیے جو ہے جستجو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ شیطان ان کے پیچھے لگتا ہے، ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور جب کیا ٹارگٹ رہتا ہے کہ دلیل اس کے پاس پہنچ جائے۔ پہلے انکار تو جب ہوگا نا کہ جب دلیل پہنچے گی، پہلے دلیل پہنچواتا ہے کہ پہلے اس کے پاس دلیل پہنچ جائے۔ دلیل پہنچ گئی، دل کے اندر بات تسلیم کر لی گئی کہ ہاں بات تو یہی ہے جو یہ صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ امام صاحب بیان کر رہے ہیں، یا یہ نوجوان لڑکا بیان کر رہا ہے، بات تو بالکل یہی ہے۔ اس کے بعد فوراً شیطان حملہ کرتا ہے، اور فوراً حملہ کر کہتا ہے ہمارے بزرگ کیا غلط کرتے بھائی؟ ابھی تک ہمارے بڑوں نے جو کیا وہ کیا غلط تھا؟ ہمارے بڑے اسی میں مر گئے تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بڑے نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی عمل کیا ہوگا، ہمارے بھی تو عالم ہیں، ہمارے بھی تو مفتی ہیں، قرآن کی آیت ٹھیک ہے، احادیث رسول ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے بھی پڑھی ہوگی، یہ پڑھ کے ہی وہ عالم بنے ہیں۔ یہ جملے شیطانی جملے ہیں۔ یہ جملے کیا ہیں؟ شیطانی جملے ہیں۔ اگر ایمان والا ہوگا، حقیقی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا، تو فیصل کسی امام کو، کسی رہنما کو، کسی مفتی کو، کسی قائد کو نہیں مانے گا۔ فیصل کس کو مانے گا؟ فیصل مانے گا یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ یہ دو چیزوں سے وہ فیصلہ کرے گا، اس کے علاوہ تیسری چیز کو فیصل نہیں مانے گا۔ جو اللہ رب العالمین نے خود بیان کر دیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کہ اے محمد رسول اللہ، تیرے رب کی قسم ہے، لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، ان کے دل میں ایمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کون؟ جو آپ کو فیصل نہ مان لے۔ اے محمد رسول اللہ، آپ کو جو فیصل نہ مان لے اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اسے صریح تسلیم خم نہ کر لیں، اس پر راضی نہیں ہو جائیں، دل کی گہرائیوں سے تسلیم نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آنے کے بعد وہ اس پر سر تسلیم خم نہ کر دے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہی چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث پر کو لاہ عمل بنا لیں، آخری فیصل بنا لیں۔ اگر ایسا ہو گیا کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو آخری فیصلہ مان لیا، فیصل تسلیم کر لیا، تو پھر قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے قیامت کے دن ہمیں کوئی رسوائی نہیں ہوگی، ہم رسوائی سے بچ جائیں گے۔ اور اگر معاملہ مختلف ہے مسلمانوں، اگر معاملہ مختلف ہے، قرآن و سنت کو فیصل نہیں مانا، قرآن و سنت کا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں مانا، تو یاد رکھنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کر دیں گے۔ کون نبی؟ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کا دم ہم بھرتے ہیں، جن کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں، جن کے لیے ہم ہمارا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ نبی ہمارے خلاف اللہ کے یہاں گواہی دے سکتے ہیں اگر ہم نے قرآن کریم کو فیصل نہیں مانا اور قرآن کریم کو چھوڑ دیا
اسی آیت کریمہ میں آخری جملہ کیا ہے؟ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، انہوں نے اس قرآن کو، یہ میری قوم ہے، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت کر لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری شفاعت کر دیں گے، اور کہاں اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں مقدمہ کوٹ کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جس کے خلاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کر دیں گے اللہ کے سامنے کہ ھذا القرآن مہجورا، مقدمے کا نام بھی یہ ہوگا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا ان لوگوں نے، تو مسلمانوں بتاؤ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدمے کے سامنے کوئی امام اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے، کوئی رہنما اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے، کوئی پیر اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے، کوئی ولی اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے، کوئی بزرگ اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے، کوئی فقیہ، کوئی مفسر، کوئی محدث اپنا مقدمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اس کی اتنی اوقات ہے؟ ہرگز پیش نہیں کر سکتا۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ اللہ کے سامنے دائر کر دیا ہمارے خلاف تو سوائے جہنم کے اور کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن کی شرمندگیوں سے، قیامت کے دن کی ضلالت سے، قیامت کے دن کی رسوائی سے اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہم دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں، آپ کے راستے کو فالو کریں، آپ کی اتباع کریں، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لیں، قرآن کریم اور احادیث رسول کو فیصل تسلیم کر لیں، اور جو فیصلہ قرآن و سنت سے مل جائے وہ یہ نہ دیکھیں ہمارے بزرگ کیا کہہ گئے، ہمارے بزرگ کیا کر گئے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تو ہمیں حشر کے دن یا ویلتا لیتنی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے گا۔ بس انہی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، قرآن و سنت کو لاہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو آخری فیصل تسلیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔